بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھوں میں روشنی بڑھانا ہے تو سفید زیرہ کھا لو۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان میں تمام غذائی اجزاء موجود ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ کاجو کھا لیا کرو، آپ کی جلد بہت اچھی رہے گی۔ جسم میں درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نگل جاؤ، درد غائب ہو جائے گا۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے لیے بہترین ہے۔ معدے کے مریض افراد انگور کا ناشتہ کرنے سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور یہ دانتوں کو چمکدار بنا دیتی ہے۔ حاملہ عورت مسور کے دال مت کھائے، اس سے حمل گرنے کا خدشہ ہے۔ جس گھر میں مکڑی کی جالیں زیادہ ہوں وہاں جادو اثر کرتے ہیں۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل مالش کرو، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ پالک کھایا کرو، بینائی کم نہیں ہوگی۔ جو انسان توڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کی بیماری نہیں لگے گی۔ کھانے کے بعد نیند آنا یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ گھر میں چونٹیاں نظر آنا بند ہو جائے، یہ غربت آنے کی علامت ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایسی باتیں جن سے اللہ کریم ناراض ہوتا ہے۔ دل میں کسی انسان سے بغض رکھنا، اپنے اولاد کو گالی دینا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت اپنے کام کاج میں مصروف رہنا، گرم پانی سے گلی کے خراش کو دور کر دیتا ہے۔ سوتے وقت اپنے آئے بروز پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ دال کی سالن کھانے کے بعد دودھ مت پیو ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ ٹانگوں یا جسم میں درد ہو تو گرم پانی سے غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ شہد اور انجیر کھا لینے سے آپ کی بدن کے اندر سستی پیدا نہیں ہوگی۔ آلو کا رس بالوں کی جڑوں میں لگا دو اور 2 منٹ کے بعد شیمپو کر لو۔ آلو قدرتی اجزاء بالوں کو چمکدار اور مضبوط بنا دیتا ہے۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے چند دانے کشمیر ڈال دے، دودھ فوراً گاڑھا ہو جائے گا۔ زیادہ دیر عورتوں کے پاس رہنے سے انسانی اندرونی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں حمل دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین ہوتی ہے۔ حمل کے دوران بیل بیٹھ سونا انتہائی خطرناک ہے۔ کمر کی بیل سونے سے دوسرا اعصاب دب جاتا ہے، بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کی بال وقت سے پہلے سفید ہو جائے وہ شہد کا زیادہ استعمال کریں۔ پالک کی پتوں کا رس آنکھوں کی اوپر لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ایک کامیاب انسان پتھروں سے اپنے بنیاد بناتا ہے۔ جو لوگ اس کو مارتے ہیں، جس گھر میں وقت پر صفائی نہ کی جائے وہاں برائی جنم لیتی ہے۔ اگر سگریٹ کی عادت چھوڑنا ہے تو لیمو چکھتے رہو۔ لیمو چکھتے رہنے سے سگریٹ کی عادت ترک ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر پر قابو پانے کے لیے کیلے کے استعمال کیا کرو۔
کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ گاجر کھائیں۔ کانسی کو روکنا ہے تو صبح دوپہر شام ملٹی منہ میں رکھ کر چوس لیا کرو۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ اس کی بچے بیماری کی بدلے بچے کی ماں کی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں زیادہ ٹینشن لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ اکثر عورتیں خوبصورتی کی اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اس سے گھر میں نفاست پیدا ہوتی ہے۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے؟ اگر بوڑھے لوگوں کی نظر کمزور ہونے لگے تو ان کو نہار منہ دودھ کے ساتھ سونپ کھایا کرو۔ بڑھاپے میں نظر اتنا تیز ہوگی کہ رات کو بھی دکھائی دے گا۔ کالے انگور کھایا کرو، اس سے آپ کی رنگ ہمیشہ سفید رہے گا۔ معدے کے امراض کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ خارش کے لیے دوا: ایک چٹانی سرسوں کا تیل میں 10 گرام کپور پاؤڈر شیشے کی بوتل میں ڈال کر اسے اچھی طرح بند کر کے دھوپ میں رکھ دیں۔ جب کافور حل ہو جائے تو دوا تیار ہے۔ یہ دوا ہر قسم کی جراثیم، خارش، مچھر کاٹنے کی خارش کے لیے بے حد مفید ہیں۔ کچھ لوگ اتنے اچھے سبق دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی سی اور کچھ سیکھنے کی طلب ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اپنے مال میں سے 10% صدقہ کر دو اور غریب مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو۔ دولت بارش کی طرح برسے گی۔ رشتے ضرورت کے ہو تو کبھی خوشی نہیں دیتی، اور جذبات کی ہو تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ عورت 2 چیزیں کھا لے، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ انجر میں دودھ بھگو کر کھائیں، کچا ادرک کھانے کے بعد کھا لیں۔